بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ عبس۔ تو عبس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ شروع ہونا، چہرے پر آثار نمودار ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی چیز ناگوار ہوگی۔ اور یہ لفظ سورہ انسان میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 10 میں، یومن عبوسن قمطریرا، یعنی وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اداسی کا دن ہوگا۔ تو انسان اداس ہوتا ہے، اس کو ناگواری ہوتی ہے، یہ عبس کے معنی ہیں۔ اب یہ سورہ ایسی ہے کہ اس کا پس منظر یعنی شان نزول پر موقوف ہے، اس کا سمجھنا۔ تو اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے مکہ میں ہوئی تھی، سرداران قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم ان کی ماں کی کنیت، نام اس کا عاتقہ، اور یہ تھے نابینا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انجاءہ الاعمی، نابینا۔ تو یہ شخص عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں وارد ہوئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تو یہ سورہ یعنی اس کی تصویر کشی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ سے، سبب کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو پہلے ان کی کیا شخصیت ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ کیا فضیلت کم ہے کہ سورہ ان کے نام سے، ان کے سبب نازل ہوئی۔ تو سنیے کون ہے، ان کا نام تو جان لیا آپ نے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کرنے والی مدینہ میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مینا میں جو مدینہ سے 72-73 افراد جو آ کر بیعت کیے تھے نا، تو اس قافلے کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے یہ مدینہ گئے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اسی لیے جب ان کا تاریخی قصہ آتا ہے تو انہوں نے جمعہ مدینہ منورہ میں قائم کی۔ تو سب سے پہلی جمعہ ہجرت سے پہلے کس نے قائم کی؟ مصعب بن عمیر۔ پھر جب ہجرت کر کے گئے تو کس نے قائم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یہ کیا بات ہے۔ تو بہرحال آج ہمارا ذکر کیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ نمبر 2 پر ان کا نمبر ہے، ان کا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو ایک تو خاصیت ان کی سورہ، دوسری خاصیت ہجرت میں دوسرا نمبر، تیسری خاصیت ان کی مسجد نبوی میں مؤذن۔ اکثر لوگ بلال کو جانتے ہیں، حضرت بلال، وہ بھی مؤذن تھے، یہ بھی مؤذن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رمضان کے مہینے میں کہ بلال کی اذان پر کھاؤ پیو، اور ابن ام مکتوم پہ اذان پر کھانا بند کرو۔ آج یہی 2 اذانیں آپ کو سننے ملتی ہوں گی، فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ان کی خاصیت ہے۔ اور ایک خاصیت ہے، غزوہ تبوک چل رہا ہے ہمارا روزانہ کے درس کا، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے تو اپنا نائب انہی کو بنا کر گئے۔ تو امتیازی شان ہے ان کی۔ تو اب ہم سنتے ہیں کہ سرداران قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی، اب کہاں یہ مجلس؟ مکے میں، اور ان سے محوی گفتگو تھی۔ اتنے میں یہ آ گئے، السلام علیکم، کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو آپ کو ناگوار گزرا، کیوں؟ آپ چاہتے تھے کہ یہ تو ایمان لا چکا ہے، یہ متاثر ہو جائیں، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبس وتولا، وتولا نہیں، وتولا، عبس، تر شروع ہوا، فاعل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ ان بیانیہ، ہم اکثر کہتے ہیں ان بیانیہ، تو کیا وجہ؟ ان جاءہ الاعمی، ابھی ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اعما،
نہ کہ آما کہ آیا ان کے پاس. اب یہ تو ترجمہ ہے, تو آئے ان کے پاس نابینا, اور وہ کون آپ جان چکے ہیں. تو اب خطاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى يَزَّكَّى, آپ کو کیا خبر کہ آنے والا جس سے آپ نے ناگوار, جس کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی, وہ سنورتا. اب یہ معنی کو یاد کریں. دیکھیے, زکا یزکی کے معنی سورنا اور پاکیزگی حاصل کرنا نہیں. جیسے مال ہے آپ زکوٰۃ دو, کسی کا تزکیہ نفس کرو, مگر یہ زکوٰۃ سے نہیں ہے. یتزکا, اس میں تا ہے, تو یتزکا یستغفر یتقبل, خود اپنی طہارت حاصل کرے. تو معنی کیا کیے ہیں کہ شاید کہ وہ سنورتا. تو یتزکا تا زے میں مل گئی تو یتزکا, اسے ذہن میں رکھے گا. شاید کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا یا سنورتا. او یذکر فتنفعہ الذکرا, او یذکر, ذکر یذکر دوسرے کو نصیحت کرنا, یہاں پر بھی تا ہے. او یتذکر یعنی کیا, نصیحت سنتا. تو کیسے معنی میں فرق ہوتا ہے. اچھا, مطلب ہے کہ سنورتا یا ہے کہ نصیحت سنتا. فتنفعہ الذکرا, ذکر یعنی نصیحت, آپ کی نصیحت اسے مفید ہوتی, نفع دیتی. تعریف میں کلمات ہوئے. اب مزید سنیے, اما من استغنا فانت لہ تصدی. غنی سے استغنا, غنی مالدار آدمی, اسے کسی کی کیا حاجت. غریب اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں غنی نہیں ہے, استغنا, یعنی جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے, یعنی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا. توحید الہی, توحید اور قرآن, یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے. تو جو اپنے آپ کو جو بے پرواہی کرتا ہے, آپ کو آپ کی محتاجی وہ نہیں سمجھتا ہے, آپ اس کے لیے فکر مند ہیں. فانت لہ تصدی. تو استغنا کے معنی خیال رکھیں. غنی, جب بھی کوئی غنی ہوتا ہے, مگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں. یہ مال کی غنا نہیں, بلکہ علم کی, عقیدے کی. وما علیک اللہ یزکا, آپ کو ان کی فکر ہے, آپ پر یہ ضرور نہیں کہ وہ سدھریں. دیکھو, یزکا یعنی یتزکا, مطلب جو اپنے آپ کو محتاج علم نہیں سمجھتے, آپ کو ان کی فکر. کون تھے وہ؟ سرداران قریش. آپ پر ذمہ داری نہیں. اب دیکھیے, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, جو دوڑتے ہوئے آیا. ہم بتا چکے ہیں جرا اجری کے معنی دوڑتے ہوئے, اور ہم بھی صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں تو دوڑتے نہیں, یعنی اس کی جد و جہد, یعنی وہ بالکل توجہ سے ہم صحیح کرتے ہیں. اس وقت صرف صحیح ہمارا مقصد ہوتا ہے. وہ اس لیے آیا کہ آپ سے اسے کچھ پوچھنا تھا, کچھ حاصل کرنا تھا, اس لیے یسعا, یعنی اس کی تگ و دوڑ گھر سے نکلا ہے صرف اس لیے یسعا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کریں جو دوڑتے ہوئے آیا, لیکن ظاہری دوڑنا نہیں, تڑپ کہ کبھی پہنچوں. اور وہ خشیت رکھتا ہے, تو آپ اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں. انہو تلہا. اب یہ تصدی کی ضد. اب سنیے, کلا انہا تذکرہ, ہرگز ایسا نہیں جیسا آپ سمجھتے تھے کہ سرداران قریش نصیحت حاصل کریں. نہیں, یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جسے چاہیے اس وہ نصیحت کو حاصل کرے. اب ذکرہ پر میم ہے نا جی, تو ابھی ساتھ میں رہیے. یہاں آپ کو رکنا ہے. ہم نے کہا کہ انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, جی ہے نا, میم لازم. جی اچھا, اس کو فی صحف مکرمۃ میں اگر آپ نے ملا دیے تو معنی میں قباحت ہوگی. کیا قباحت ہوگی؟ دیکھیے,
صحف مکرمہ میں کیا ہے؟ تو مطلب کہ فمن شاء ذکر، آپ رک گئے، ٹھیک ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. اتنی صفات آئی تو کس کی؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، وحی الہی. یہ کس میں ہے؟ صحف عزیز صحیفوں میں، بلند اور پاکیزہ، فرشتوں کے ہاتھ میں. سفرائن سفیر تو اللہ کے سفیر فرشتے، کرام بررہ باعزت اور نیک. تو دیکھیے آپ نے کیوں رکنا یہاں، چونکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کا بات لازم آئے گی. اب عرب حضرات تو جانتے ہیں، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں، وہ رکتے ہیں، اور وہ اگر ملائے بھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ. اب انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اکفرہ، اکفرہ. اب یہاں آپ نوٹ کر لیں، ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ہلاک ہو گیا انسان، ہلاک کیا گیا. کیسا ناشکرا ہے، ما اکفرہ. اس کا نام ہے مبالغے کا صیغہ. ما احسن یعنی کیا خوبصورت ہے. ما اقبح کیا بدصورت ہے. یعنی تعجب جب آپ کریں گے تو انسان پر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسا ناشکرا ہے. تو یہ اسٹائل ہے، یعنی نحو کا جو قاعدہ ہے نا، ما اکفرا، ما افعل، ما احسن، ما اجمل، کیا ہی جمیل ہے. تو یہ فعل تعجب، اسے نوٹ کر لیں. تو تعجب کس پر ہو رہا ہے؟ کہ نافرمانی کر رہا ہے. من ای شیء خلقہ، اسے دیکھنا چاہے کہ کس چیز سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا، اب اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کچھ عجب حالت ہو گئی ہے. کس چیز سے پیدائش ہوئی؟ تو من نطفۃ، نطفے سے. اب میسج کیا مل رہے ہیں تو آپ لوگ نوٹ کر لیں. میسج یہ مل رہے ہیں کہ تو تیری اوقات دیکھ، ناپاک پانی سے تیری پیدائش ہوئی، تیری اوقات دیکھ. اب یہ کسی کا میسج ہے، اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں. نہ قول رسول ہے، نہ قول کلام ہے، نہ کسی قول صحابی ہے، بس چل گیا. تو خیال رکھیں. اور وہ ہمارا جو درس ہوا ہے تخلیق پر، کیا خلقناکم من ماء مہین، تو ایسے میسج سے آپ پریشان نہ ہوتے جائیں، چونکہ آپ کے پاس کسوٹی ہے قرآن کی. تو اس میسج کا نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کسی کا نام ہے. اور نام بھی ہے تو مخلوق خدا نے میں سے کسی نے لکھا. تو اس کو ذہن میں رکھے گا. من ایسے یعنی کیا؟ من نطفہ یعنی ایک مہین، نہ کہ ناپاک، جس کی کوئی حیثیت نہیں. خلقہ فقدرہ، پیدا کیا. قدر کے دونوں معنی ہیں، سانچا، ڈھالا، اور تقدیر اس نے کیا ہے. اب ثم کا اور فا کا گرامر آج ایک ساتھ آیا ہے. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آج صاف ہو جائے گا. ثم السبیل یسرہ، یسر یعنی آسان کرنا، سبیل یعنی راہ. ظاہر ہے کہ جب نطفے سے دنیا میں آنے تک بھی آسان راہ لانے کی، نہیں تو مشکل ہے، بچہ باہر نہیں آ سکتا. اور جب باہر پیدا ہوا تو بھی اس کے لیے راہ آسان کی. دیکھیے بچہ بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، یہ سب اللہ نے آسان کی راہیں. ثم اماتہ فاقبرہ، دیکھیے فا آیا. ثم اماتہ، پھر اسے مارتا ہے. تو فوراً نہیں نا، تاخیر، لیٹ. اور جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تجہیز، تکفین، صلات اور تدفین. بس تو اس کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اسی لیے فا آیا ہے. اور بھی مزید آگے انکشاف ہوگا. ثم اذا شاء انشرہ، اب جب موت واقع ہوئی، عالم برزخ میں چلا گیا، اب ثم ہے، جب چاہے اسے اٹھائے گا. انشرہ اب تاخیر ہوگی نا. تو یہ فا اور ثم ایک ساتھ آئے ہیں اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو. کلا لما یقض ما امرہ، کلا آپ جانتے ہیں حرف رد ہے، رک بھی سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں. ہرگز نہیں، جو یہ سمجھ رہا ہے نا، اس نے تو اب
اس کے یعنی اللہ کے اوامر کو بجا نہیں لایا یکدی. پھر توجہ دی جا رہی ہے کھانے پینے کی طرف. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنی تخلیق کو بتلایا کیسی ہوئی دیکھ, اب کھانے کی طرف دیکھ. تیرا کھانے کا انتظام, جینے کا اللہ نے راہ ہموار کی, کیسے کی؟ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, گزشتہ درس میں سجاجہ یعنی بہتا ہوا پانی, اور صبا یعنی موسلا دار پانی کافی مقدار میں. برسات وہ بارش برستی ہے تو پانی کافی مقدار میں پانی آتا ہے, مخلوق کے لیے کافی ہوتا ہے. اب یہ تو پانی کا. اب ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا. اب دیکھیں شققنا اور شقا تو وہاں سختی کے معنی ہوتے ہیں, یعنی اچھی طرح پھاڑا, تو مناسبت سے ترجمہ کریں. اب جب پانی برستا ہے تو فوراً نہیں, بلکہ وہ پانی جذب کرتی ہے زمین, اس کے بعد میں ہموار ہوتی ہے کس کے لیے؟ نباتات اگنے کے لیے, جو کسان بیج بوتا ہے, یہ مراد ہے. تو ہمیشہ یہ جب فعل کا مصدر آئے تو معنی شدت کے, جیسے سلموا تسلیما. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اب جب زمین بھی ہموار ہو گئی, پھٹ گئی, پانی اندر سرایت کر گیا. حبّا یعنی کیا؟ غلہ یا دانہ, چاول, جوار, باجرہ, یہ سب. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, انگور یہ مرغوب غذا تھی عربوں کی, اس لیے اس کا اختصاص کے تحت ذکر ہوتا ہے. قضبہ سبزی ترکاری جی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, حدیقتن کی جمع, اور گھنے باغات. اب توجہ دیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہاں عرب حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں, ڈکشنری رکھنا پڑتی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور میوے اور ابا, ہے نا, میوے اور ابا. اب ابا کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے, وہ تو ابو کے لیے ہوتا ہے. تو جلالین کتاب آتی ہے نا, یہ اکثر جلالین رکھتے ہیں, تو وہ بریکٹ میں دیتے ہیں ابا یعنی کیا. مگر ہم بغیر ڈکشنری کے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی تھوڑا زور دیں عقل پر کہ ابا کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے متاع لکم, تو دو چیزیں ہیں نا. تو فرسٹ متاع لکم, متاع کسے کہتے ہیں؟ برتنا. تو فواکہ میوہ تمہارے برتنے کے لیے, یعنی انسانوں کے کھانے کے لیے. ابھی سیکنڈ کے لیے وَلِأَنْعَامِكُمْ, مویشیوں کے لیے. تو ابھی ابا کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ چارہ. دیکھیں نا, اگر انسان غور کرے نا تو خود ہی حل ہو جائے گا کہ بھائی فرسٹ فواکہ متاع لکم, آپ کے لیے, مگر جانور بھی تو ہے نا, ان کے لیے کیا؟ تو وہ ابا. اب آپ کو یاد رہے گا, اس لیے میں نے اس طریقے سے سمجھایا. متاع ولانعامکم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ جو ہے کان پھوڑنے والی آواز جب آئے گی, اب اس دن کیا ہوگا؟ یہ تنبیہ ہے, وارننگ. یوم یفر المرء من اخیہ, اکثر لوگ چھوڑ دیں اخی, نہیں, آخری حرف اور آپ رکے نا تو مد عارض للسکون تو مت کیجیے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اب یہاں آپ غور کیجیے, وَأُمِّهِ ہم نے صلہ کیا, وَصَاحِبَتِهِ میں صلہ نہیں کیا, وَصَاحِبَتِهِ ہے نا. تو معنی اس کے یہ ہوں گے کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنے اخی, اپنے بھائی سے. اور مرء کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم رجال کب آتا ہے اور مرء کب آتا ہے. اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اور اپنی بیوی سے, اور لڑکوں سے, یہاں تک کی قرات ہو گئی. یہاں تو کچھ سمجھنا نہیں ہے نا, بھاگے گا. لیکن کیوں بھاگے گا اسے سمجھنا ہے. یہاں پر ہم نے حدیث کوٹ کی ہے, وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں, بڑی دلچسپ ہے, سنیے گا. تو جس دن کان پھوڑنے والی آواز آئے گی
سور پھونکا جائے گا، وہ اداسی کا دن. تو مطلب یہ جتنوں کے نام ہے سب بھاگیں گے. ارے بھائی فرار کیوں اختیار کریں گے؟ یہاں تو خوشی ہوتی ہے، بیگم صاحبہ آئے، بیٹے آئے، باپ آیا، ماں آیا، بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بھاگیں گے کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایسا کیسا؟ یہ دیکھیں جنت کی اور بات ہے. جنت میں باپ اوپر رہے گا، بیٹا نیچے رہے گا، تو کہے گا کہ بھائی میرے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، بچے بھی مجھے ملیں. تو آپ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، تو بچے بھی ساتھ میں آ جائیں گے. لیکن یہاں بھاگم بھاگ کیوں ہوگی؟ تو سنیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اب یہ پھر غنا آیا، اسے سمجھنا ہے. اور مرء آیا، رجل نہیں، طاقت نہیں بتانا ہے. ہر فرد ان میں سے اس دن ایک شان ہوگی. یگنی، اب گنا کے معنی کیا جانتے ہیں نا، دوسرے سے بے پرواہ، ضرورت ہی نہیں. اب دیکھو کیسے مرکزی معنی ہیں. گنی کسے کہیں گے؟ اس کے پاس مال ہے. گنی کسے کہیں گے؟ اس کے پاس علم ہے. گنی کسے کہیں گے؟ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، اس سے دوسرے کی کیا ضرورت ہے. یہ سب معنی ہیں، مرکز سے ہٹا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اس دن ایسی شان ہوگی، وہ اسے کافی ہے. یگنی یعنی دوسروں سے وہ اسے بے محتاج کر دے گی. کیا مطلب؟ ضرورت ہی نہیں اسے کسی کی. اسے فکر لاکھ ہوگی. بھائی دنیا میں تو بیٹے کی محتاجی ہے، باپ کی محتاجی ہے، بیوی کی محتاجی ہے، مگر وہاں ایسی حالت ہوگی، شأن، ایسی کیفیت اس پر طاری ہوگی کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی فکر میں رہے گا. تو اس کے لیے شان کون سی ہوگی کہ میرا کیا ہوتا ہے. میرا تو بھائی سے کیا مانگے گا؟ بھاگے گا، بس میرا. مگر ابھی یہ اور کھل جائے گی. سمجھ گئے نا یگنی حدیث. تو یہ مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، میں مختصر جیسے کہ ہمارا دستور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا عائشہ، کس سے؟ عائشہ صدیقہ سے، کہ حشر کے دن ننگے بدن، یعنی کیا؟ بغیر لباس. اب کسی نے ترجمہ کیا ننگے بدن، کسی نے کیا بغیر لباس، کے ایک ہی معنی ہے. مطلب دنیا میں لباس اپنے دامن سمیٹتا ہے نا ہمارے پارٹس، وہاں تو ننگے بدن حشر کے میدان میں. ننگے پیر، یعنی ننگے پیر بولو تو چپل نہیں ہوگی نا جی. اب دنیا میں تو ہم جوتیاں پہنتے ہیں. تیسرا بغیر مختون، یعنی اس کا ترجمہ بغیر ختنہ کے ہوئے، جیسے پیدا ہوتا ہے. بھائی انسان کیسے پیدا ہوا؟ ختنہ نہیں ہوتی ہے نا. پیدا ہوا، اب جب وہ دفن ہوگا، مٹی مٹی ہو جائے گا، تو ریڑھ کی ہڈی سے وہ اگے گا تو اپنی اصلی حالت پر اگے گا. تو بغیر ختنہ کے اسی پوزیشن میں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کس سے فرماتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا بولتی ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول، پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر پڑے گی، ہے نا. اللہ اللہ. تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. نظر کیا پڑے گی؟ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. اسے شرمگاہ نظر ہی نہیں آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ اس کو فکر کس کی ہے؟ اپنی. سامنے ننگے بدن ہے، اسے نظر نہیں آئے گا. آیت آپ پڑھ چکے ہیں، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب. سامنے دکھ رہا ہے مگر وہ کہیں اور گھوم رہا ہے. تو وہاں کہاں گھوم رہا ہوگا؟ وہ اپنی فکر. تو یہ ہے یگنی. یہ یگنی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہولنا کی اور اداسی سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وجوہ یومئذ مسفرہ، روشن ہوں گے کچھ چہرے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہسمک اور مستبشرہ یعنی حشاش بشاش، ہمیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ غبار آلود. علیہا غبرہ تو غبار آلود. ترہقھا قطرہ، چھائی ہوگی اس پر وہ اداسی، نحوست. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بھائی پہلے تو ہمارا ذکر ہوا مستبشرہ. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ بدکار کافر. تو یہ ہماری ایک صورت ہوئی
اب تھوڑا سا انتظار کیجیے.